بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج NHA کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ساری آپ کی مراد، آپ کی ٹیم کو، خرم آپ کو، باقی ساری آپ کی ٹیم کو، کیونکہ آپ نے ایک ایسا پروجیکٹ جس کی آج لانچ کی ہے، نوکنڈی سے مشکیل تک۔ یہ وہ علاقہ ہے جو میرے خیال میں پاکستان کا سب سے ریموٹ علاقہ، جس طرح کہیں بیک یارڈ کہہ دیں، آؤٹ بیک کہہ دیں، وہ علاقہ جدھر 70 سال سے ہمارا ملک جس کو بھول چکا تھا، یہ وہ علاقہ ہے۔ میں بلوچستان کافی پھرا ہوں لیکن اس علاقے میں نہیں گیا، اور جو میں نے بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے بڑے فاصلے ہیں یہاں، اور یہ وہ صوبہ ہے کہ اگر ہم اس کو کنیکٹ کر دیں، یعنی سڑکوں سے یہ کنیکٹ ہو جائے، تو اس میں بہت بڑا پوٹینشل پڑا ہوا ہے۔ ہم نے کسی نے آج تک ہمارے ملک میں کسی نے اس کے اوپر صحیح معنی میں توجہ دی نہیں، اور وہ کیونکہ وہ دور ہوتا ہے بلوچستان کی ووٹ سے پاکستان کا پرائم منسٹر بنتا نہیں، تو وہ ادھر ہی زور لگاتے ہیں جدھر ان کو ووٹ ملتی ہے، اور کیونکہ بلوچستان دور ہے اور ووٹ نہیں ملتی تو اس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اسی ایک ہماری بڑی کوشش کا حصہ ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں پاکستان میں ان کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے، اور جو علاقے پاکستان میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کرنا ہے کہ وہ علاقوں کو اب ہم مین سٹریم میں لے کے ان کو اٹھائیں۔ تو بلوچستان کیونکہ وہ پاکستان کا صوبہ ہے جس کو کسی نے توجہ ہی نہیں دی صحیح معنی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ریٹرنز ہمیں بلوچستان میں ان کو کنیکٹ کر کے اس کو ڈیولپ کر کے ملیں گی، کیونکہ پیچھے رہ گیا اور وہ جلدی سے اوپر اس کی ریٹرنز بہت زیادہ ہوں گی۔ تو پہلے تو پاکستان کی فیوچر کے لیے بڑا ضروری ہے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، اور دوسرا پاکستان ایک ہماری فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کہ بلوچستان کو لوگوں کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ وہ پاکستان ایک طرف جا رہا ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فکر نہیں کرتا ان کے حالات کا۔ تو یہ ہر طرح یہ سڑک انشاءاللہ یہ وہ سڑک ہے جس کا لانگ ٹرم میں بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پاکستان پہ۔ اب میں جو اس کے آگے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، جو ہماری حکومت آئی پہلا سال صرف حکومت نے سروائیو کرنے میں لگایا ہے فائنینشلی۔ کبھی بھی پاکستان کو کسی حکومت کے لیے اتنے بڑے معاشی مسئلے نہیں آئے جو ہماری حکومت کو آئے، کبھی اتنے بڑے خسارے نہیں ملے، کبھی اتنے بڑے قرضے نہیں ملے کسی حکومت کو، اور خوف ڈیفالٹ کرنے کا، کہ اگر ڈیفالٹ کا مطلب کہ اگر آپ بیرونی ملک کی اپنی جو آپ کی قرضے ہیں ان کی قسطیں نہ دیں تو ڈیفالٹ کر جاتا ہے، اور جب ملک ڈیفالٹ کرتا ہے تو جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی باہر کے ملکوں سے، بینکوں سے سارے اپنے رابطے کاٹ دیتے ہیں، اور وہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کا روپیہ گر جاتا ہے، اور جب آپ کا کرنسی گرتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں وہ پہلا سال تو وہی اس میں گزر گیا، دوسرا سال کورونا آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں اکنالج کیا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک نے بھی سب سے بہترین اپنے ملک کو کورونا سے بچایا اور اپنی معیشت کو بچایا وہ پاکستان ہے۔ تو ہم اس سے خیر ابھی بھی تیسرا ویو ہے، لیکن ابھی تک آپ اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیں اور اس سے مقابلہ کریں پاکستان کا، تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں اس کا اوپر والے کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نکل گئے اس سے، بڑے مشکل وقت سے نکلیں، اور انشاءاللہ نکل بھی جائیں گے اگر ہم سب یہ ذرا فیس ماسک کے اوپر ہی SOPs پہ زور ڈالیں تو انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ لیکن جو انشاءاللہ جب ہمارے 5 سال مکمل ہوں گے تو میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں، میں جو آگے پکچر کر رہا ہوں کس طرح کا میں پاکستان دیکھ لوں۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے مخالف ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں، ان کو خوف یہ ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں،
کیونکہ پختونخوا کے اندر جب ہماری کمزور گورنمنٹ آئی، کولیشن گورنمنٹ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بڑی کمزور ہوتی ہے، تو ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے اور پختونخوا میں ایک باری دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اس کے بعد دوسری باری وہ نہیں دیتے. تو جب دوسرا الیکشن آیا، بار بار ہم سنتے بھی رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. تو جب الیکشن آیا تو پختونخوا کے اندر پہلی دفعہ ایک حکومت نے صرف واپس ہی نہیں آئی بلکہ 2/3 اکثریت لے کے آئی. اور وہ جو ہمارے مخالف تھے وہاں پختونخوا میں، وہ ساری پارٹیز کا جو حالات ہیں وہ آج آپ دیکھ ہی لیں کہ جو ساری پرانی پارٹیز تھی ان کا بہت برا حال ہے. وہی ڈر لگا ہوا ہے اب یہاں ان کو کہ باقی سارے پاکستان کے اندر آپ، کیونکہ فیڈرل لیول پہ ہماری حکومت آئی تو ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کامیاب نہ ہو. تو اس لیے پہلے دن سے شور مچا دیتے ہیں کہ فیل ہوگی گورنمنٹ، خواہش ہے ان کی فیل ہونے کی، کیونکہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. لیکن میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 5 سال کے بعد ہمارے ملک کے اندر جو سڑکیں مراد سعید نے جو بات کی ہے بالکل کہ 6000 کلومیٹر کی اب ہمارے منصوبے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان علاقوں کی سڑکیں جن میں جو پاکستان کو کنیکٹ کر دے گا، اس میں بلوچستان میں بہت زیادہ سڑکیں پہلی کبھی کسی گورنمنٹ نے اتنی سڑکیں بلوچستان میں نہیں بنائی جو ہمارے 5 سال میں انشاءاللہ بنیں گے. اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ جو 2 چیزیں جس کے اوپر میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک قوم جب عظیم قوم بنتی ہے تو اس کی بنیاد 2 چیزوں پہ رکھی جاتی ہے، اور یہ جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو وہ 2 چیزوں کے اوپر وہ ایک ریاست کھڑی ہوئی تھی جو دنیا کی سب سے بڑا انقلاب آیا تھا دنیا کی تاریخ میں. تو ایک تو قانون کی بالادستی، اس ہمت بڑا سمپل ہے، تحریک انصاف، انصاف کی تحریک، کہ سب انصاف کا مطلب سب قانون کے سامنے ایک برابر. جب قانون کے سامنے لوگ ایک برابر نہیں ہوتے تو وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے، مائٹ از رائٹ. جو جنگل میں شیر کے اوپر کوئی قانون وہ جو مرضی چاہے کرے، پھر اس سے نیچے جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے، سب سے کمزور بیچارہ چھپتا پھرتا ہے. اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. اور کبھی بھی ایک معاشرے نے ترقی نہیں کی جدھر قانون کی بالادستی نہ ہو. تو مدینہ کی ریاست نے سب سے پہلے خوشحالی آنے سے پہلے قانون کی بالادستی قائم کی. اور یہ جو سارا شور مچا ہوا ہے آپ نے، یہ سارے مافیاز، کبھی کوئی مافیا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بلیک میل کرتا ہے، اس کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں تو تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے، لیکن اگر ہمیں این آر او نہ دیے یا پریولیجز نہ دیے یا امیونٹی نہ دی